امام خمینی نے انتہائی جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ تعلیمی نظام کو تبدیل کر دیا۔ جو انتظامیہ تھی اس کے اندر ایسے لوگ آئے کہ جو انقلاب کے تقاضوں کے ساتھ منسلک تھے، اور نئے موضوعات پر جس قدر تحقیق ہو رہی ہے وہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ جمہوری اور پارلیمانی طریقے موجود ہیں اور مسلسل بہتری کی طرف آگے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی حوصلہ افزا اقدامات ہیں۔ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کو برپا کیا ایران میں، شاہ ایران کے مظالم کا سامنا کیا، اور اس کے بعد وہ تمام قوتیں جو شاہ ایران کے ساتھ کھڑی تھی وہ تمام قوتیں پھر عراق کے ساتھ نظر آئیں، اور وہ ایک طویل جنگ کے بعد، 9 سال کی جنگ کے بعد ایران نے اپنے آپ کو جس انداز کے اندر دنیا میں پابندیوں کو سہتے ہوئے پیش کیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایران دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی طاقت کی صورت میں سامنے آیا۔ امام خمینی کی قیادت میں ایران کے اندر جو اسلامی انقلاب برپا ہوا، اس کے نہ صرف یہ کہ عالم اسلام پر بلکہ پوری دنیا پر بڑے گہرے اور بڑے مثبت اثرات مرتب ہوئے، کہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے ان کو ایک سہارا نظر آیا، ان کو ایک امید کی کرن نظر آئی، خواہ وہ کشمیر کے، خواہ وہ القدس کے مسلمان مظلوم ہوں کہ جن پر یہود و نصارہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، ان کو پتہ چلا کہ اب کوئی ہماری حمایت کے اندر بھی کھڑا ہونے والا ہے۔ کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے اگرچہ ان کی فکر عالمگیر تھی، لیکن ایران کی جغرافیائی حدوں کے اندر وہ ایک ایسا انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے جس نے شہنشاہیت، بادشاہت، ملوکیت کے زیر سایہ پروان چڑھنے والی ایک قوم کی ذہنی اور فکری حوالے سے ایسی تربیت کی، نتیجتاً 2500 سال غلامانہ ذہنیت کے ساتھ پرورش پانے والی قوم نے پوری دنیا کو آزادی کا ایک ایسا پیغام دیا جس کی نظیر تاریخ انسانیت میں اگر ملتی ہے تو بہت کم ملتی ہے۔ 20ویں صدی کی جو تحریک اور کامیاب ہوتی ہے وہ یہی تحریک تھی جو حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی راہبری اور قیادت میں ایران کی سرزمین پر جاری رہی ہے اور تھی۔ عالم انسانیت کو، اسلام کو بالخصوص یقین ہوا کہ اسلام ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا دین ہے جس کی روشنی میں ایک عادلانہ حکومت قائم کی جا سکتی ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ آپ نے انبیاء کی اس سنت کو جو نبی کے بعد امام کی ذمہ داری ہوتی ہے اور امام کے بعد نائب امام یعنی ولی فقیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، انہوں نے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا۔ تو امام خمینی کے آنے سے ایک پریشر آ گیا لوگوں پہ، اور انہوں نے کہا فلم نہیں بنے گی ایران میں، سنیما ختم ہو جائیں گے۔ لیکن امام خمینی نے فوراً تمام فلم میکرز کو بلایا۔ امام خمینی نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ فلمز بنائیں اور ایسی فلمیں بنائیں جو ایران کو ریپرزینٹ کریں اور بہترین فلمیں ہوں، ہمارا کلچر جو ہے دنیا میں روشناس ہو، اور ایران کا سینما بہت عروج پہ چلا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام خمینی یہ ریولیوشن نہ لے کے آتے تو سینما میں بھی یہ ریولیوشن نہ آتا۔ ساری دنیا کے سامنے بالکل نمایاں ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو فرد واحد بھی قوموں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس ایران کے معاملے میں اگر جائزہ لیا جائے تو جو جیسی کیفیت تھی ان کو کس انداز سے، کتنی خوبصورتی سے تبدیل کر دیا گیا، کیسے چہار طرف ایک اسلام کی رونق نظر آئی، کس انداز سے شریعت مطہرہ کی پابندی نظر آئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں وہاں پر ایران میں جب امام رضا کے آستان مقدس پر گیا تو جو کچھ میں نے وہاں پر دیکھا، اتنی محبت، اتنی الفت، اور جو آنے والے تھے ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں امام خمینی کو کہ انہوں نے
یہ انقلاب لا کر ہمیں دین کے قریب آنے کی جو دعوت دی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ حضرت سید امام خمینی جس طرح ایران میں داخل ہوئے اس کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی، اور اس کے بعد اس اسلامی ریاست کو قائم و دائم رکھنا وہ بھی آپ کی ولولہ انگیز قیادت کا نتیجہ تھی، اور اس کے بعد 8 سال ایران پر جنگ مسلط کر دی گئی، اس کا مقابلہ کرنا بھی آپ کی ولولہ انگیز ہونا ہی ثابت کرتا ہے کہ امام خمینی جو انقلاب لے کر آئے ہیں یہ پوری دنیا میں دنیا اسلام کے احیاء کے لیے یہ ایک مثبت قدم ہے، اور اگر امام خمینی، بلکہ میں یہاں پر اتنا کہوں گا کہ جس طرح آپ انقلاب لے کر آئے ہیں، اگر اللہ آپ کو دگنا عمر عطا فرما دیتا یا آپ جیسا ایک اور انقلابی لیڈر ہمیں عطا فرما دیتا تو یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ انقلاب صرف ایک مخصوص ایریے کے لیے نہیں، مخصوص قوم کے لیے نہیں، مخصوص افراد کے لیے نہیں، بلکہ یہ انقلاب اب پوری دنیا پر چھا جانا تھا۔ امام خمینی جو ہیں وہ فرما گئے تھے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں، یہ شروع سے ان کا جو ماٹو ہے اور یہی عالم اسلام کے لیے مشعل رہا ہے۔ جو یہود اور ہنود اور نصرانیوں نے بہت زیادہ ایران کی جو مخالفت کی ہے وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ ایران کے انقلاب کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں اسلامی بیداری پیدا ہوئی ہے اور اپنے تمام مذاہب میں اتفاق و اتحاد پیدا ہوا ہے۔ ہمیں ایران کے کلچر میں، ایران کے معاملات میں ایک ایسی پاکیزگی کی خوشبو آتی ہے، اور یہ خوشبو یقیناً سال نبی اولاد علی حضرت امام خمینی کی افکار کی خوشبو ہے، ان کی تربیت کی خوشبو ہے، اور انہوں نے احسن انداز سے اپنی قوم کو ابھارا اور ایک اسلامی انقلاب برپا کیا۔ وہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ اعلی اللہ مقامہ، اسی کی ذات گرامی کو اگر دیکھا جائے تو ایسے عارف کامل، ایک طرف سے علم کی، ایک طرف سے عرفان اور عمل کی میدان میں بھی، سب سے اخلاص کی میدان میں بھی، ہر لحاظ سے جو اس قابلیت اور اس رہبر کے اندر انقلاب لانے والی اندر، اور اسی کے ساتھ ان کا جو اخلاص ہے، خلوصیت ہے، اسی وجہ سے اس انقلاب کو دن بدن اس کی ترقی اور اس کے آگے دنیا میں پھیلتے جا رہا ہے۔ خمینی بت شکن رحمت اللہ علیہ نے جو نعرہ لگایا لا شرقیہ ولا غربیہ، کہ نہ روس نہ امریکہ، سپر پاور اللہ کی ذات ہے، اور اس نظریے کی بنیاد پر انہوں نے اپنی سیاست کی بھی بنیاد رکھی، اس نظریے کی بنیاد پر انہوں نے اپنی جو خارجہ پالیسی تھی اس کو مترتب کیا، اور اسی چیز کو لے کے وہ آگے بڑھے، اور اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام خمینی اور ان کے رفقا نے اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھی، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اپنوں کی طرف سے بھی اور اغیار کی طرف سے بھی۔ اللہ کی مدد سے آخرکار ان اسلامی انقلابیوں کو کامیابی ہوئی، جنہوں نے آنے کے بعد اسلام کے پورے کلچر کو تبدیل کر کے